موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تقریر کر رہے تھے، اللہ کے کلیم تھے، بہترین گفتگو کے ماہر تھے، ایسی شاندار تقریر کی اور واہ واہ کرنے والے ہر جگہ ہوتے، ایک واہ 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 کرنے والے کا واہ موسیٰ حل تدری عالم من کا، یہ موسیٰ آپ سے بڑا عالم ہے؟ تو اسباب کے درجے میں ہر زمانے کا پیغمبر بڑا عالم ہوتا ہے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں کہا ہے ایسا؟ تجھے پتہ نہیں کہ میرے کتنے بندے، میری ساری خدائی سے آپ خبردار نہیں؟ میرا ایک بندہ ہے مجمع البحرین میں، خضر، وہ تماشے جانتا ہے کہ موسیٰ تو دنگ رہ جائے گا، بلکہ لڑ پڑے گا اس کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ عتاب آ گیا، عتاب آ گیا، ارمان دے عتاب تا پختو کہ وہی زورنا رٹنا، عتاب آ گیا۔ عتاب کا طریقہ یہ ہے کہ عتاب کرنے والے کے ہو کے رہو گے اور ناراض نہیں کرو۔ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیف الطریق الی لقیہ بخاری، کیسے ملاقات ہوگی؟ حق تعالیٰ نے کہا مچھلی لے لو، ٹفن میں ڈالو، سفر کرو، جس جگہ تو نے عجوبہ دیکھا وہاں میرا بندہ خضر ملے گا۔ فلما بلغا، جس وقت دونوں چل پڑے یعنی پہنچ گئے، مجمع بینہما، اس جگہ پر جہاں دونوں دریا مل رہے تھے، نسیا حوتہما، بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اختیار کی مچھلی نے راستہ اپنا دریا میں سرنگ بناتے ہوئے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مقام ایسا آیا کہ وہ مچھلی ٹفن سے نکل کر دریا پہ کودی اور پیچھے سے جگہ بن نہیں رہی تھی بلکہ کھلی سرنگ کی طرح کھلی رہی۔ فلما جاوزا، جس وقت دونوں آگے بڑھے، قال لفتاہ، فرمایا اپنے خادم سے، آتنا غدانا، دے دو ہمارا ناشتہ، ہمارا ناشتہ دے دو۔ ناشتہ کب کرو گے؟ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یقیناً پہنچ گئے ہم اس سفر میں اس تھکاوٹ کو۔ آداب زندگی ہے، سفر میں ناشتہ کر رہے تھکاوٹ کے بعد۔ قال، خادم نے کہا، ارأیت، حضرت دیکھے تو، جنید اذ اوینا الی الصخرۃ، وہ جو ہم آرام کر رہے تھے چٹان کے پاس، اور یہ پرچے میں لکھتا ہے پٹھان کے پاس۔ وہ بابا چٹان ہے، پٹھان نہیں ہے یار۔ اس زمانے کا خادم ہوگا تو کہتا دیکھیں حضرت آپ وہاں سوئے نہیں تھے، میں تو جاگ رہا تھا، ویسے آپ سو رہے تھے، دیکھیں بدتمیز کو دیکھیں، ایسے بدتمیز ہے۔ کہاں ہم لیٹے ہوئے تھے۔ فإنی نسیت الحوت، اس درمیان میں مچھلی زندہ ہوئی، ٹفن سے کودی، دریا میں چلی گئی، دریا میں جانے کے بعد سرنگ بناتی گئی۔ جب عجائب زیادہ ہو نسیان طاری ہوتا ہے، بڑے عالم کے درس میں کمزور طالب کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ فرمایا یوشع نے، حضرت جی دیکھے وہ جو ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس، اور میں بھول آیا قصہ مچھلی کا، وما انسانی ہو، اور مجھے نہیں بلایا الا الشیطان ونذکرا، مگر شیطان نے اس کے یاد سے، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اختیار کیا اس نے راستہ اپنا دریا میں عجیب سا۔ قال ذلک ما کنا نبغی، او حضرت موسیٰ نے کہا وہ بابا یہی تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اصل جگہ تو آ گئی نا، عجوب کام ہو گیا۔ قال ذلک ما کنا نبغی، فرمایا حضرت موسیٰ نے یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ فرتدا، پلٹ گئے، علی آثارہما، نشان قدم، قصصا، ڈھونڈتے ہوئے، جس راستے سے آئے تھے وہی واپس گئے۔
دیکھا تو خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، گھاس کے اوپر چادر اوڑے ہوئے، ایک چادر نیچے ایک اوپر ہے۔ خضر کا نام ہے بلیا بن ملکہ، بلیا بن ملکہ، بلیا بن ملکہ۔ اور خضر اس لیے کہلاتے ہیں کہ جہاں بیٹھتے تھے وہ زمین ہری ہو جاتی تھی۔ اب پختو کے وہی چفلان کی خان چرتا ناستے کا نو پاغ زائد بیو بوشی گلونا۔ اور یہ اس لیے کہ ذوالقرنین کا وزیر رہا ہے، اور وہ جب آب حیات کی تلاش میں نکلا تو وہ دور چلا گیا اور خضر نے پانی پی لیا۔ فوجد عبدا من عبادنا، پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، ایک خضر کو، آتیناہ رحمتاً، دے چکے اس کو رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھایا تھا ان کو اپنے پاس سے علم، علم لدنی حاصل تھا ان کو۔ راجح یہ ہے کہ حضرت خضر بھی پیغمبر ہے، لیکن تکوینی ان کی قوم نہیں تھی، تکوینیات کے پیغمبر۔ قال له موسیٰ، کہا ان سے حضرت موسیٰ نے، هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں۔ جب کسی کا کامل فیض لیں گے تو ان کا متبع بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، کیا میں آپ کا اتباع کروں ان کاموں میں، ان تعلمنی، کیا مجھے پڑھائے، علم ما علمت رشدا، وہ جو آپ کو علم دیا گیا، آپ کے پاس کچھ معلومات ہے، اس کے حصول کے لیے اتبعو کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور فرماتے اتباع کروں گا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت نے فرمایا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ بخاری میں ہے حضرت خضر نے کہا آپ کے پاس تو رہے تھے وہی بہت ہے، اور ویسے بھی اتنے بڑے آدمیوں کو شاگرد بنانا آسان کام نہیں ہوتا، اور اتنے بڑے کلیم اور پیغمبر کو اپنے پاس رکھنا جو شرائع کا پابند تھا، اور جب ان کے پاس صدور تکوینیات کا ہو رہا تھا، تکوین و تشریح میں بظاہر ٹکراؤ ہے، تکوین اور تشریح میں بظاہر ٹکراؤ ہے۔ شادی کرنا، بیوی ہونا، دونوں کا صحت مند ہونا، آپس میں ملنا ملانا، یہ تشریح ہے، کتاب النکاح شریعت کا حصہ ہے۔ پھر بھی اولاد نہ ہونا، یہ تکوین ہے، یہ تکوین ہے۔ ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہو، یہ تشریح ہے، اس کے ہوتے ہوئے دوسری نہیں اٹھا سکتے ہو، یہ تکوین ہے۔ حضرت خضر تکوینیات کے پیغمبر تھے، موسیٰ کو سمجھ گئے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُوا، کیسے صبر کرو گے، علامہ ایسے کاموں پر، لم تحط بہ خبرا، کہ آپ کو اس کی خبر تک نہیں۔ قال، حضرت نے فرمایا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ان قریب پاؤ گے مجھے اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، میں خلاف نہیں کروں گا آپ کے کہے کا۔ قال، حضرت خضر نے کہا، فإن اتبعتنی، پس اگر آپ میرے اتباع کرنا چاہتے ہیں، فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے پوچھنا نہیں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ بتا دوں آپ کو وہاں کی باتیں۔ سبحان اللہ، ایسا سخت داخلہ ہو رہا ہے، پہلے تو کہا چل کوئی داخلہ نہیں ہے، تم یہاں کہاں پڑھ سکتے ہو۔ پھر جب انہوں نے عہد و پیمان دے دیا تو کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ تو رہو گے، مجھ سے باتیں زیادہ نہ کرنا۔ وہی علم کی روح استفسال اور استفسار ہے، اور اس پر پابندی لگ گئی۔ سبحان اللہ۔ آہا